ماحول تو یہ ہو گیا ہے، اللہ کی بندیوں، شوہر تھکا آیا ہے، کام سے آیا ہے، باہر کی کتنی پکڑاٹ ہوتی ہے، کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ اب شوہر کو چاہیے تو یہ تھا کہ بیگم صاحبہ پانی پیش کرتی، جوتے اپنے ہاتھ سے اتارتی، لیکن یہاں تو شوہر قدم نہیں رکھتا۔ لال نے یہ کر دیا، پیلے نے یہ کر دیا، نیلے نے یہ کر دیا، گلابی نے یہ کر دیا۔ اللہ کی پناہ، وہ دیکھیں صحابیات کی تربیت تھی۔ ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی، کل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، رات کو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن ام سلیم نے جس طرح سے میرا خیال رکھا کہ میں نے کھانا بھی کھایا، آرام بھی کیا، زوجہ سے ملاپ بھی کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ام سلیم کو برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے کل رات کی برکت عطا فرما دے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اگلے سال ام سلیم کے یہاں اللہ نے ایک نہیں دو بیٹے کی ولادت عطا فرما دی۔ یہ ہے تربیت۔ آج ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے، ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے، جس کے سبب ہمارے پاس ایک ہفتے میں آتے ہیں کہ طلاقیں واقع ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف اپنے مقصد کے لیے لیا ہے۔ اسلام نے ہمیں کس طرح سے پیش کیا، ہم نے اسلام کو صرف اپنے مفاد کے لیے پیش کیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ بھائی نے پوچھا دیور سے شادی کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دیور اور بھابھی کے یہاں کتنا بے تکلفی بن ہوتا ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے، پوچھا دیور اور بھابھی کے متعلق، فرمایا یہ تو ایک دوسرے کے لیے موت ہے، یعنی اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بے تکلفی کیوں ہے؟ کیونکہ ہندوانہ رسم و رواج، ہندوانہ کلچر یہ ہماری رگوں میں بس گیا ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اس کی نحوست ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بھابھی کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب بولتے ہیں اسلام نے کہا ہے دیور سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اپنا مطلب آیا تو اسلام کا سہارا لے رہے ہیں۔ پہلے اسلام نے کہا تھا دیور موت ہے، بے تکلفی نہیں چھوڑی جا رہی تھی، دور نہیں ہٹ رہے تھے، فاصلہ نہیں بنا رہے تھے۔ اللہ کے بندو، قرآن کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ خدا کی قسم جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ بتا رہا تھا، وہ نوجوان مسجد میں جا رہا ہے، اسے دعوت گناہ مل رہی ہے، وہ عورت کی جانب جاتا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن یاد آتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے۔ اس کے جنازے کو، اس کے بے ہوش ہونے پر اس کی جو ہے جسم کو وہ عورت گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ مر گیا ہو، اس لڑکے کو باہر پھینکوا دیتی ہے۔ جب وہ لڑکے کو باہر پھینکوا دیا جاتا ہے، اس کا باپ پوچھتے ہوئے آتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا وہاں پر ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کو گھر پر لے کر آتا ہے۔ جب بیٹا گھر پر آتا ہے، باپ اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، بیٹے کو ہوش آتا ہے۔ ہوش آنے کے بعد باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا پوری روداد سناتا ہے کہ مجھے گناہ کی دعوت ملتی تھی، میں اس جانب جانے لگا، لیکن مجھے اللہ کا قرآن یاد آ گیا کہ جب انہیں شیطان ورغلاتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بچہ آیت تلاوت کرتا ہے، لیکن اب کی مرتبہ یہ بچہ بے ہوش نہیں ہوتا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے مر جاتا ہے۔ آج ہم روتے ہیں، کس لیے روتے ہیں؟ مال کی کمی کی وجہ سے روتے ہیں۔ روتے ہیں کس لیے روتے ہیں؟ صحت نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہیں۔ اللہ کے بندو کبھی اللہ کے خوف سے روئے ہو؟ وہ رب خدا کی قسم تمہارے رونے کی اتنی قدر کرتا ہے، فرماتا ہے اگر تیری آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر نکلے گا، میں پورے جسم پر جو ہے جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ یعنی وہ رب اتنا مہربان ہے۔ ہم کہاں روتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اس رب کو تھام لو۔ یہ مہینہ غریب نواز کا بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک مقام سے گزر ہوتا ہے،
آپ 7 نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ آگ جلا کر آگ کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرماتے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کل جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اس لیے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہا اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کی بندگی کرو گے تو جہنم کی کیا، خدا کی قسم تمہیں دنیا کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں ایسی بات ہے، آپ اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دیں، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، تمہارے دین کو قبول کر لیں گے۔ آپ اپنے ہاتھ کو اس آگ میں ڈالیں۔ وہ غریب نواز تھے، غریب پروری کرنے والے تھے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے تھے، دستگیری کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں تم میرے ہاتھ کو ڈالنے کی بات کرتے ہو، مجھے تو اس رب پہ اتنا یقین ہے کہ وہ میری جوتی کو بھی جلنے نہیں دے گا۔ آپ اپنی نالین کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میں نالین جاتی نہیں ہے، اس سے پہلے آگ بجھتی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے، اے آگ تیری یہ مجال نہیں کہ ہمارے ولی کی، ہماری دوست کی جوتی کو جلائے۔ جب اس آواز کو وہ لوگ سنتے ہیں تو وہ 7 نوجوان جو پہلے غیر خدا کی بندگی کر رہے تھے، غریب نواز کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے اس رب کی بندگی کرتے ہیں جس نے غریب نواز کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم اس رب کی جانب کب آئیں گے؟ دیکھیں ہم اس رب کو کب سمجھیں گے؟ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اللہ کے بندو تمہیں اس نے معمولی نہیں پیدا کیا، اپنی قدر سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ خدا کی قسم دوسرے کے آگے روتے ہو تو دوسرا آپ سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جب دیکھو روتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ رب کہتا ہے بندے میرے سامنے جب تو روتا ہے تو تیرے آنسوؤں کی قدر سونے کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اس رب کی جانب کیوں نہیں لپک رہے ہیں؟ وہ نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ نوجوان مر جاتا ہے، وہ نوجوان کے والد اس کا جنازہ، اس کے تدفین کے معاملات کر دیتے ہیں، معاملات پورے ہو جاتے ہیں۔ صبح جب حضرت